بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمیلہ طارق کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حج پر بھیج دیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اب میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بس اب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے، کیونکہ اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی تھی اور مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے خود اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور انور علی تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد سے جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ انور تو 80 سال کی عمر میں بھی کسی چوبند اور توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر موجود تھی، ایک انجان ملک اور ایک انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہاں میں اسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی، اس لیے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نمٹ سکوں۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے اور میری ساری مشکلات حل ہو جائے۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر انور مجھے نہ ملا یا وہ ہسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، کس سے فریاد کروں گی۔ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والی گزری تھی اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر بھی ایک آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی۔ میرے شوہر انور کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اور میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی اور بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران رہ گئی اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر ہی راستے میں گر پڑی۔ شاید یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے گرمی برداشت نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں اسپتال کیسے پہنچی اور میرا شوہر کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کوئی کاغذات ہے۔ میرا بیگ بھی ہوٹل کے کمرے میں تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویز تھے، وہ بھی میرے پاس اب نہیں ہے۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مہربانی کر کے آپ کہیں سے مجھے میرے شوہر کو ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ بی بی، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر یہاں آپ کو لے کر آئے ہیں تو وہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکلے ہوں، آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، تب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ آرام کیجیے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر انور تب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی، وہ یقیناً انور کو تلاش کر لے گا۔ لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی
جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے کبھی انور کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 26 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آج تک میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈھل گئی، لیکن انور لوٹ کر نہ آیا۔ رات کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر انور کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ جو بھی تھا میرے لیے تو ایک غیر مرد تھا، اور میں اس کے بھروسے سے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی انور کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوٹل تک کا نام یاد نہ رکھ سکی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ اس عربی ڈاکٹر عبداللہ نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو وہ فوراً اس سے رابطہ کرے۔ مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر انور کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہوگا، کہیں یہ میری عزت ہی نہ لوٹ لے۔ اس کے دماغ میں کوئی شیطانی پروپیگنڈا تو نہیں چل رہا، یہ مجھے اکیلی پا کر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ایک جائے اور دوسری میرے ذہن میں آ جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا جب میں اپنے شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں 22 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھ سے دور ہوتا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر پر ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے، ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلوایا ہے۔ وہ لڑکا تو دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ پھپھو نے پیچھے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے ظہیر کو بھی بھیج دیا، اور ان دونوں کی نظر میں بد کردار ثابت ہو گئی تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابا اور ظہیر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور میرا نکاح
ایک ایسے انسان سے کر دیا جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے 2 جوان بیٹے بھی مجھ سے بڑے ہیں۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ میں ابا کے حکم پر انور کی دلہن بن گئی تھی۔ ظہیر کی محبت کو دل میں لیے میں انور کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن میں نے دل سے اسے کبھی اپنا شوہر نہیں مانا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی کے لائق ہو گئے تھے اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ الگ مکان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پہلے اپنے بوڑھے باپ کی شادی کر دی تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی عورت تو ان کے باپ کو سنبھالے۔ انور کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کی رات ہی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ میری شادی کے 1 سال بعد انور نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت جلد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح انور سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں ظہیر کی محبت اب بھی باقی تھی۔ انور کے دونوں بیٹے میری اور انور کی بہت عزت کرتے تھے اور انور کے کہنے پر ہی میں نے ان کی ساری شاپنگ کی تھی۔ انور نے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی، ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں اور انور سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہاں آ کر میں جس طرح انور سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی، ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کی بات سن کر دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے دور و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک شام میں اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت کم ہی کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اسٹور میں داخل ہو گئی، لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ عربی ڈاکٹر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر انور زندہ تو ہے نا؟ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جسے وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرا بیگ تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا، تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔
ڈاکٹر عبداللہ نے وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں انور نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کا 1 سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے گی۔ میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا تھا۔ وہ میرے بیٹے کم اور میرے دوست زیادہ ہیں۔ میرے بیٹوں نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کی، میں نے بھی تمہارا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، مگر سب ناکام رہے۔ میں جان گیا تھا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور تم اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جس سے تم بے ہوش ہوئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں اسپتال میں چھوڑا۔ ڈاکٹر عبداللہ بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے اور وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے میرے ساتھ بہت عرصہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر عبداللہ تمہیں میرے خط کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے عدت پوری کر کے ڈاکٹر عبداللہ سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے اور وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ اس کی رضامندی سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے، البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ انور کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ انور جا چکا ہے اور وہ آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری ایک 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور آج میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جب عبداللہ نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بڑے عرصے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ انور سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ انور نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور ظہیر کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشی اور بڑی زندگی میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے عبداللہ سے شادی کر لی تھی۔ آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم سعودیہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے یہاں پر ایک بہت بڑا عورتوں کے پرائیویٹ پارٹ کے کپڑے اور دیگر اشیاء کا سٹور بنا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی عبداللہ انور کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن میں انور کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ آپ نے بھی انور جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا انور نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا تھا؟ وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے، اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں آج انور اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بھر دے۔ ناظرین گرامی، زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ مت باندھیے، بلکہ اسے انتہائی کچی تند سے جوڑیے۔ جو جہاں بچھڑنا چاہے اسے ہلکی سی سرسراہٹ پر ہی چھوڑ دیں،
کیونکہ بڑی منزلوں کے مسافر زبردستی قدم تو اٹھا سکتے ہیں لیکن زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تھامس کارلوس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں زندگی میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی انسان پسند آ جائے تم مجھے صرف اشارہ کرنا، مجھے اور خود کو زمانے کے سامنے رسوا نہ کرنا۔